آلہ و اصحابہ ومن سار علی ہدی۔ اس سے پہلی مجلس میں آپ نے دیکھا کہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت تراویح پڑھتے تھے، جس میں سے 2 ابتدائی طور پر آپ کی مختصر رکعت ہوتی تھیں، تو آپ سے اصلاً 11 ثابت ہیں، اس سے 2 پہلے بھی آپ سے مختصر 2 رکعت ثابت ہیں، اور کبھی آپ وتر کے بعد بھی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اس اعتبار سے یہ 13 ہو جاتی تھی۔ اب آئیے، کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں ہماری بھی حدیث بتاؤ، تو انشاءاللہ وہ حدیث بھی بتائیں گے جس میں 20 رکعت کا ذکر ہے، اور اس حدیث کا حال بھی ہم دیکھیں گے کہ دلیل بننے کے اعتبار سے وہ حدیث کیا حیثیت رکھتی ہے۔ امام ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں ایک روایت نقل کی ہے، اور یہ روایت اس کی سند میں کہتے ہیں حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا ابراہیم بن عثمان عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعة والوتر۔ ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن ہارون نے، وہ کہتے ہیں ہم کو خبر دی ابراہیم ابن عثمان نے، انہوں نے روایت کی حکم سے، انہوں نے روایت کی مقسم سے، انہوں نے روایت کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دیکھیے یہ سند ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند۔ کہ ابن ابی شیبہ نے کتاب لکھی تو انہوں نے حدیث لی یزید بن ہارون سے، یزید بن ہارون نے ابراہیم ابن عثمان سے، ان سے اوپر حکم، پھر مقسم، پھر ابن عباس، یہ سند ہوتی ہے۔ تو ابن عباس کا قول یہاں پر نقل کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت اور وتر پڑھتے تھے۔ یہ حدیث اس میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پڑھتے تھے؟ 20 رکعت اور وتر۔ اس حدیث کے ایک راوی کا نام ابراہیم ابن عثمان ہے، آپ دیکھ چکے ہیں، اب مجھ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں میں نے بتلائی تھی، اس میں پہلی شرط کیا ہے؟ سند متصل ہو، جڑی ہوئی ہو، منقطع نہ ہو۔ 2، ہر راوی عدل ہو، تقویٰ کے اعتبار سے مضبوط ہو۔ 3، ہر راوی یادداشت کے اعتبار سے ضابط ہو، اس کا یاد رکھنا قوی ہو۔ نمبر 4، وہ حدیث شاذ نہ ہو، اس راوی سے بہتر کوئی مضبوط راوی اس کے خلاف اس کی بات ٹکراتی، اس سے نہ ہو، اور معلول نہ ہو، کوئی چھپا ہوا عیب یا کمزوری اس میں نہ ہو۔ تو یہاں پر اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے ابراہیم ابن عثمان ابن خواستی العبسی مولاہم ابو شیبہ الکوفی قاضی واسط، یہ راوی ہے، اس کا نام ہے ابراہیم ابن عثمان۔ اس راوی کے بارے میں محدثین کے اقوال کیا ہیں، یعنی کیسا آدمی تھا؟ کیونکہ راوی معتبر ہونا چاہیے، معتبر ہے کہ نہیں ہے کون بتائے گا؟ جو اس کے بارے میں جانکاری رکھتے تھے، جنہوں نے جانکاری رکھی اس راوی کے بارے میں، وہ محدثین گواہی دے رہے ہیں اس کے بارے میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، عجیب بات ہے، مصیبت، کہتے ہیں دیکھو تم لوگ کہہ رہے ہو یہ راوی ضعیف، فلاں نے کہا، یہ راوی ضعیف، فلاں نے کہا، تو تم ان سب کی تقلید کرتے ہو۔ ہم کو کہتے ہو کہ تقلید نہیں کرنا، اور تم لوگ تقلید کرتے ہو، ان کے اقوال ذکر کرتے ہو۔ ہم کو بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو ضعیف کہا ہو؟ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ضعیف حدیث کا مسئلہ تھا؟
ضعیف کا مسئلہ کب پیدا ہوا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور تھا، صحابہ کچھ بچے، پھر نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، پھر لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرنی شروع کی، پھر اس میں کسی نے ملاوٹ کی، کسی نے غلطی کی، تو یہ بعد میں ضرورت پڑی کہ دیکھا جائے کون راوی معتبر ہے کون نہیں، پھر حدیث پر فیصلہ کیا جائے حدیث ایکسیپٹیبل ہے نہیں، معتبر ہے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی ڈاؤٹ ہوتا تھا تو فوراً آگے پوچھ کے جاتے تھے لوگ۔ تو یہاں پر حدیث کے سلسلے میں راوی پر جو محدثین کا کلام ہوتا ہے اس کو یاد رکھیے، وہ کلام تقلید کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے، وہ گواہی کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ بھائی کورٹ میں آپ کا کیس ہے، کوئی گواہ آپ کی طرف سے ہو کہ دیکھو فلاں صاحب کہتے ہیں کہ یہاں موجود تھے، وکیل کہے کہ ہاں دیکھیے ان کا کہنا ہے تھے اس لیے یہ مجرم ہے، جج صاحب کیا بولیں گے؟ آپ ان کے مقلد ہو گیا۔ تو گواہ کا مقلد ہوتا ہے وہ جو بات مانے۔ قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے، صحابہ کو حکم ہے، مسلمانوں کو حکم ہے کہ کسی بھی معاملے میں گواہ طلب کیے جائیں۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کسی بارے میں گواہ آتے تھے تو کیا آپ ان کے مقلد تھے؟ کسی کے بارے میں یہ اچھا ہے کہ برا، اس کے بارے میں کسی کے قول کو قبول کرنا تقلید نہیں ہوتا ہے، یہ گواہی قبول کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں محدثین کے اقوال بطور گواہی ہیں، بطور تقلید نہیں ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ یہ ضمناً میں جو فٹ نوٹس دے رہا ہوں اس کو بھی یاد رکھتے چلیں کہ آپ کو کام آئیں گے، یہ حاشیے ہیں۔ یہ اس راوی کے بارے میں کون؟ ابراہیم ابن عثمان، نام تو اچھا ہے، ایک نبی کا ایک صحابی کا، لیکن راوی معتبر نہیں ہے۔ چاہے اچھا انسان رہا ہو لیکن حدیث کے سلسلے میں راوی معتبر نہیں ہے۔ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک آدمی معتبر ہے لیکن وہ اس فیلڈ میں معتبر نہیں ہے۔ جیسے ہمارے نانا جان، ایک آدمی کہے ہمارے نانا جان ان سے اچھا کوئی گھر میں نہیں ہے، لیکن ڈرائیونگ سیٹ پہ ان کو بٹھائیں گے؟ نہیں بٹھائیں گے، فیلڈ ان کی نہیں ہے، کبھی گاڑی پہ بیٹھے ہی نہیں، گاڑی کبھی چلایا نہیں انہوں نے۔ یا ہمارے چچا جان تہجد پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں تو خود بھی روتے ہیں، دیکھنے والے بھی رو دیتے ہیں، بہت متقی ہیں، لیکن آپریشن کے لیے ان کو ڈاکٹر کی جگہ کھڑے کریں گے؟ فیلڈ ان کی نہیں ہے، فیلڈ ان کی نہیں ہے۔ ایک آدمی فی نفسہ معتبر ہوتا ہے لیکن وہ کسی فیلڈ میں معتبر نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جیسے ابو ہیں بچے کا بہت بھلا چاہتے ہیں، ہر کمی اس کی جو ہے پوری کرتے ہیں، ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن پڑھانے کا جب ٹائم آئے گا تو ابو ٹیچر کی جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے، ابو کو آتا نہیں ہے، ٹیچر کو آتا ہے، تو اب ابو کو ٹیچر کی ماننی پڑے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حدیث کی فیلڈ میں معتبر ہونا چاہیے۔ ایک آدمی خود معتبر ہو سکتا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، لیکن حدیث کے معاملے میں بہت غلطیاں کرتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ایک دم جبہ، بڑی داڑھی، ایک دم امامہ اور اللہ اللہ، لیکن حدیث کے معاملے میں پوچھیں گے زیرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہے اچھا انسان لیکن علمی معاملے میں، حدیث کے معاملے میں معتبر نہیں ہے۔ تو بعض لوگ تو اتنے نیک نیک لوگ ہیں تم ان کی حدیث نہیں مانتے۔ اچھا نیک ہے وہ، لیکن حدیث بھی تو نیک ہونا چاہیے، اس کی روایت معتبر ہونا چاہیے، اس کی روایت معتبر نہیں ہے۔ اس راوی کے بارے میں ابو بکر المروزی کہتے ہیں وسئل ابو عبداللہ احمد بن حنبل عن ابی شیبہ فضاعفہ، امام احمد بن حنبل سے اس راوی کے بارے میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا یہ ضعیف ہے۔ وقال ابو طالب احمد، ابو طالب نے احمد سے روایت کیا، امام احمد نے کہا منکر الحدیث قریب من الحسن ابن عمارہ، کہتے ہیں کہ یہ راوی منکر الحدیث ہے۔ بہت سارے لوگ غلطی سے اس کو منکر الحدیث پڑھتے ہیں۔ منکر الحدیث اور منکر الحدیث میں فرق ہوتا ہے۔ منکر الحدیث کون ہے؟ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ منکر الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو حدیث کو مانتا ہو لیکن غلط حدیثیں بیان کرتا ہو، حدیثوں میں ایسی حدیث بیان کرتا ہو جو خود ضعیف ہے اور معتبر راوی کے خلاف ضعیف حدیث بیان کرتا ہو، کہ خود آتھینٹک نہیں ہے لیکن آتھینٹک راوی کی بات سے ٹکرانے والی بات پہ یہ روایت کرتا ہے، اس کو منکر الحدیث کہتے ہیں۔
اسی طرح سے یحییٰ ابن معین کہتے ہیں ضعیف. اسی طرح سے ایک قول ان کا یہ بھی ہے لیس بثقہ، یہ ثقہ نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے. امام البخاری کہتے ہیں سکتوا عنہ، محدثین نے اس راوی سے سکوت اختیار کر لیا ہے. سکتو کا عنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محدثین اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں کچھ، یعنی ادب سے اس کا نام بھی نہیں لیتے. آدمی کیسے بولتا ہے میں تو اس کا نام بھی نہیں لیتا، کیا مطلب ہے نام نہیں لیتا؟ مطلب اس کا نام بہت عظمت والا ہے جو نہیں لیتا، یعنی اس کا نام ہی مت نکالو. تو محدثین نے اس کے بارے میں بات کرنا ہی چھوڑ دیا ہے. چھوڑو یار اس کی کیوں بات نکالتے ہو، آدمی بولتا ہے نا اس کے بارے میں بات ہی مت کرو. تو محدثین نے سکوت اختیار کیا ہے امام البخاری کے بارے میں جب ان کا یہ قول ہو. دو قول امام بخاری کے، ایک سکت عنہ یا سکت عنہ ان کے بھی بارے میں، یا اسی طرح سے امام البخاری جب کہے فیہ نظر یا کسی کے بارے میں کہے منکر الحدیث، تو امام البخاری کی یہ جو جرح ہوتی ہے آپ دوسری کتابوں میں دیکھیں تدریب الراوی وغیرہ میں یہ سب آپ کو ملے گا. وقت اتنا نہیں ہے کہ میں وہ بھی حوالے آپ کو پیش کروں کہ حوالے کا حوالہ اس کا حوالہ بہت ٹائم ہو جائے گا. امام البخاری جب کسی کے بارے میں ایسا کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ بہت گرا پڑا راوی ہے، دلیل اس سے نہیں لینا چاہیے، اس کو پروف نہیں بنا سکتے، اس کی حدیث کو پروف نہیں بنا سکتے. کہتے ہیں سکت عنہ. امام ابو داؤد اس راوی کے بارے میں کہتے ہیں ضعیف الحدیث، یہ حدیث میں ضعیف ہے. امام الترمذی کہتے ہیں منکر الحدیث، یہ منکر الحدیث ہے. ابو حاتم الرازی کہتے ہیں ضعیف الحدیث سکتوا عنہ وترکوا حدیثہ، یہ حدیث میں ضعیف ہے اور اس کی حدیث سے محدثین نے اس سے سکوت اختیار کر لیا ہے اور اس کی حدیث کو چھوڑ دیا ہے. ترکوا حدیثہ، اس کی حدیث کو ہی چھوڑ دیا ہے. معاذ العنبری کہتے ہیں کتبت الی شعبہ، شعبہ بہت بڑے محدثین میں سے ہیں، میں نے شعبہ کے پاس لکھا وہو ببغداد، شعبہ بغداد میں تھے. اسألہ عن ابی شیبہ القاضی اروى عنہ، میں نے ان کے بارے میں لکھا، ابو شیبہ القاضی کے بارے میں خط لکھا ان کو شعبہ کو، کیا میں اس راوی سے روایت کروں؟ انہوں نے کہا قال فكتب الی، انہوں نے میری طرف خط لکھا جواب میں، لا تروی عنہ فإنہ رجل مذموم، اس سے روایت مت کر اس لیے کہ وہ ایک مذموم شخص ہے، برا آدمی ہے. اذا قرأت کتابی فمزقہ، اور جب میرا خط تجھ کو ملے اس کو پھاڑ ڈال. کیوں؟ ہو سکتا ہے کسی کے ہاتھ میں لے کچھ گڑبڑ ہو جائے، کیونکہ یہ بھی آدمی بڑی پوسٹ پہ تھا. انہوں نے کہا یہ برا آدمی ہے، اس سے روایت بیان مت کر، اور میرا خط ملتے ہی پھاڑ دے اس کو پڑھ کے. اور ابن سعد کہتے ہیں کان ضعیفا فی الحدیث، کان ضعیفا فی الحدیث، یہ حدیث میں ضعیف تھا. امام دارقطنی کہتے ہیں ضعیف. امام ابن ضعیف کا مطلب آپ کو معلوم ہو گیا ہے، بڑے بزرگ نہیں لیں گے اس کا مطلب. ہمارے کہتے ہیں ارے ضعیف لوگوں کو آگے آنے دو، تو ضعیف کا مطلب ہمارے یہاں بزرگ ہوتا ہے. عربی میں ضعیف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کمزور. کمزور. قرآن میں کیا ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا ہوا یا بوڑھا؟ کیا بزرگ پیدا ہوئے اپنے گھر میں اللہ والے آئے روتے روتے ہو بھی بغیر کپڑوں کے؟ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور. کہتے ہیں کہ ضعیف امام الدارقطنی. ابن المبارک بڑے محدثین میں سے ہیں، کہتے ہیں ارم بھی، پھینک دے اس کو. اب آپ دیکھیں ارم بھی، رمی کہتے ہیں پھینک، رمی کرتے ہیں نا آپ، کنکریاں کیا کرتے ہیں آپ جیب میں ڈالتے ہیں؟ نہیں، کنکریاں مارتے ہیں. ارم بھی، اس کو پھینک دے، چھوڑ دے اس کو. یزید بن ہارون کہتے ہیں، اب یزید بن ہارون ایک ہیں ایسے جو اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس راوی کی تعریف کر رہے ہیں، باقی سب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پھینک دو بول رہے ہیں اس کو. ما قضى على الناس رجل، یعنی فی زمانه اعدل فی قضاء منه، وكان یزید بن ہارون على کتابته ایام كان قاضیا، یہ جو ہے قاضی تھا. ابو شیبہ ابراہیم ابن عثمان یہ قاضی تھا اس زمانے میں، اس کے کاتب تھے یزید ابن ہارون، اس کے یہاں پر لکھا پڑھی کے لیے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ انصاف والا میں نے نہیں دیکھا. لیکن کسی ایک کی تعریف سے معاملہ طے نہیں ہوتا ہے، اتنے سب کیا جھوٹ بول رہے ہیں. اور قاعدہ یہی ہے اس سلسلے میں کہ واضح کسی کے بارے میں علماء کی جرح موجود ہو تو وہ مقدم ہوگی تعدیل پر.
یہ اچھا آدمی کوئی کہتا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ آدمی غلط ہے، تو غلط بولنے والا بھی متقی، اچھا بولنے والا بھی متقی. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جس نے غلط کہا بے بنیاد کہا، اور جس نے اچھا کہا اس نے بھی بے بنیاد کہا؟ نہیں، دونوں نے بنیاد پر کہا. تو جو اچھا کہہ رہا ہے اس کے سامنے بری بات آئی نہیں، اس نے کہا اچھا ہے. جو برا کہہ رہا ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، اس کے سامنے بری بات آئی تبھی تو برا کہہ رہا ہے نا. تو اچھا بولنے والے کے سامنے اچھی بات آئی، برا بولنے کے سامنے بری بات آئی. تو اس کے سامنے ممکن ہے اچھی بری بات نہیں آئی ہو تو اس کی تعدیل معتبر نہیں ہے، جبکہ جرح مفسر ہو، جبکہ اس کی برائی کرنے والا واضح طور پر کہہ رہا ہو کہ یہ برا ہے، اور جبکہ برائی بیان کرنے والے ایسے ڈرنے والے احتیاط کرنے والے ہوں. کون کون ہیں اس میں؟ بڑے بڑے لوگ ہیں. امام احمد ابن حنبل جو بہت ہی اعتدال والے مانے جاتے ہیں. محدثین میں 3 قسم کے لوگ ہیں علماء کے نزدیک. ایک تو وہ ہیں جو بہت ہی زیادہ سخت ہیں، جن میں علماء نے یحییٰ ابن معین، اسی طرح سے امام النسائی، ابن حبان وغیرہ کو ذکر کیا ہے، بہت سخت ہیں. دوسرے وہ ہیں جو تساہل کرتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بعض محدثین نے ایسا کہا ہے، جس میں بعض علماء نے امام حاکم وغیرہ کو ذکر کیا ہے. تحسین کے سلسلے میں امام ترمذی کو بھی بعض نے ذکر کیا ہے. اور ایک وہ ہیں جو بہت اعتدال والے ہیں، جس میں امام البخاری، امام احمد ابن حنبل وغیرہ کو علماء نے ذکر کیا ہے، امام الذہبی وغیرہ کو ذکر کیا ہے. امام ذہبی کو بعد والوں میں ذکر کیا علماء نے کہ بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ سارے علماء کے اقوال جرح و تعدیل کے جمع کر کے پھر اس کے اندر فیصلہ لینے والے امام الذہبی ہیں، ایسا علماء کہتے ہیں. تو اس طرح سے 3 طبقے ہیں. تو اس میں جو لوگ ہیں عام طور سے وہ لوگ ہیں جو، اب دیکھیں امام الترمذی ہیں وہ خود بھی منکر الحدیث کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح سے امام احمد ابن حنبل ہیں، یحییٰ ابن معین اس کو ضعیف کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے امام البخاری کہہ رہے ہیں سکتوا عنہ. امام البخاری بہت احتیاط کے ساتھ کسی کے بارے میں کلام کرتے تھے. فیہ نظر، سکتوا عنہ، ترکوا حدیثہ، ایک دم کسی کو یعنی یہ برا آدمی ہے ایسا بہت کم بولتے ہیں امام بخاری. بہت سخت لفظ نہیں استعمال کرتے تھے امام البخاری. ان سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس طرح سے مرنا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کسی کی غیبت کا گناہ نہ ہو، میں بہت احتیاط سے کسی کے بارے میں بولتا ہوں. تو اس طرح سے امام البخاری خود سکتوا عنہ کہہ رہے ہیں، محدثین نے اس سے سکوت اختیار کر لیا ہے. تو عام طور سے محدث ایکسیپٹ نہیں کرتے اس کو. اسی طرح سے ابو احمد ابن عدی کہتے ہیں، ابن عدی ان کی کتاب ہے الکامل فی الضعفاء، کہتے ہیں لہو احادیث صالحہ، اس کی حدیثیں ہیں صالح حدیثیں ہیں، ٹھیک حدیثیں ہیں اس کی. وہو ضعیف علی ما بینتہ، لیکن جیسا کہ میں نے واضح کیا ہے وہ ضعیف ہے. یعنی ایک ضعیف راوی بھی کبھی صحیح روایتیں بیان کرتا ہے، ایک کمزور راوی بھی کچھ روایتیں صحیح بول سکتا ہے. وَهُوَ وَإِنَّ نَسَبُوهُ إِلَى الضَّعْفِ خَيْرٌ مِّنْ إِبْرَاهِيمَ ابن ابی حیہ. اگرچہ علماء نے اس کو ضعف کی طرف اس کو منسوب کیا ہے، یا ضعف کو اس کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن یہ حقیقت میں ابراہیم ابن ابی حیہ سے بہتر ہے. یعنی وہ بھی ضعیف راوی اس سے بھی بہتر ہے یہ، لیکن فی الواقع کیا ہے؟ ضعیف ہی ہے. یعنی وہ کیٹیگری سے باہر نہیں آ رہا، لیکن لائن میں تھوڑا آگے ہے، کوئی بات نہیں، ضعیف ہے. تہذیب و تہذیب میں اقوال آپ دیکھ سکتے ہیں. امام سیوطی کہتے ہیں، سیوطی کہتے ہیں کہ وَمَنِ اتَّفَقَ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةُ عَلَى تَضْعِيفِهِ لَا يَحِلُّ الْاحْتِجَاجُ بِحَدِيثِهِ. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، امام سیوطی کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ تدریب الراوی ان کی کتاب ہے. جس راوی کے ضعیف ہونے پر اتنے بڑے بڑے امام جمع ہو جائیں اس کی حدیث سے دلیل پکڑنا حلال نہیں. جس راوی کے ضعیف ہونے پر اتنے بڑے امام جمع ہو جائیں اس راوی کی حدیث سے دلیل پکڑنا کیا ہے؟ حلال نہیں ہے. اور آپ وہ پوسٹر پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بولے کیا حدیث میں کیا ہوا، اس طرح کی پیش کر رہے ہیں. ان حدیث اتنی کچھ ضعیف تو نہیں ہے. یہ جس کو اصول نہیں معلوم حدیث کے وہی اس کو ضعیف کہے گا. اب بتائیے اس طرح سے لکھنے والے کتنی افسوس کی چیز ہے، ان کو نہیں معلوم. کیا اتنے بڑے بڑے لوگوں کو نہیں معلوم؟ امام سیوطی کو نہیں معلوم اصول الحدیث کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اس کو ضعیف کہنے والے کو اصول حدیث کی واقفیت نہیں ہے، واقفیت نہیں ہے. اسی طرح سے بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے راوی ضعیف ہے، حدیث ضعیف نہیں ہے.
بعض لوگوں نے نیا شوشہ ایک نکالا ہے کہ راوی کے ضعیف ہونے سے حدیث ضعیف ہوتی ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ راوی کے ضعیف ہونے سے حدیث ضعیف ہوتی ہے یقیناً، ہاں وہ ضعیف کے باکس سے اس وقت میں نکلتی ہے، اس کی کیٹیگری سے اس وقت میں نکلتی ہے جبکہ اس کے سپورٹ کے لیے کوئی روایت موجود ہو۔ لیکن اگر سپورٹ نہیں ملتا ہے تو روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہی ہوتی ہے، اور وہ روایت اور بھی زیادہ ضعیف ہو جاتی ہے جبکہ اس کے خلاف کوئی صحیح روایت موجود ہو۔ یہاں یہ راوی ضعیف ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ اس کو ضعیف بول رہے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث موجود ہے جو اس کے خلاف ہے۔ تو دو پرابلم اس میں ہیں، خود تو ضعیف ہے ہی، سپورٹ نہیں ہے، اور سپورٹ نہیں ہے بچانے والا کوئی نہیں ہے، ڈھکیلنے والا ہے کہ ڈوبے گا کہ نہیں؟ سپورٹ نہیں، خود تو چل رہا بیمار، ایک دم چل رہا ڈنڈی کے اوپر، اور کوئی سپورٹ والا تو ہے نہیں اس کو ٹھیک ٹھاک چلے، ڈھکیلنے والی حدیث موجود ہے اس کو۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، وہ بھی کیسی ڈھکیلنے والی روایت، بخاری مسلم کی ایک دم پہلوان، تو اس کا کیا حال ہوگا اس روایت کا؟ تو یہ روایت معتبر نہیں ہے، یہ روایت معتبر نہیں ہے۔ اسی لیے کئی محدثین نے، اس لیے کہ میں اس اعتراض کو ذہن میں رکھ کے چل رہا ہوں کہ محدثین نے اس کو، جس حدیث کے متفق علیہ ہونے پر محدثین کا اتفاق ہو، اس کو ضعیف کہنے والوں کو حدیث کے اصول ہی معلوم نہیں ہے، ایسا بھی لکھا ہے غریبوں نے۔ اسی لیے میں بتا رہا ہوں کہ کون کون ضعیف بولا۔ یہ کون ہیں؟ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، وَإِسْنَادُهُ ضعیف۔ اب یہ بھی دیکھتے چلیں کہ یہ روایت جو ابن عباس کی، جتنے بھی حنفی علماء ہیں عام طور سے انہوں نے تراویح کی پہلی دلیل ذکر کی ہے، پوسٹر میں بھی ایسا ہی ہے۔ تراویح کی پہلی دلیل ابن عباس کی روایت ہے کہ 20 رکعت اور وتر پڑھتے تھے، تو ظاہر بات ہے تراویح کی ہے۔ اور حضرت عائشہ کی حدیث کو کہاں ڈالا جا رہا ہے؟ تہجد میں، اور جن کو سمجھتا نہیں وہی اس کو تراویح میں لے رہے ہیں گویا کہ، یعنی ہم لوگ غریب۔ اب آئیے دیکھتے ہیں یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو کیا سمجھتا ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں، ابن حجر الاسقلانی، یہ وہ نہیں ہے دوسرے، یعنی ابن حجر مکی نہیں ہے، وہ الگ ہیں، دوسرے ہوں، یہ ابن حجر الاسقلانی ہے۔ کہ فتح الباری ان کی کتاب بخاری کی سب سے بہترین شرح، جس کے بعد دوسری شرح کی حاجت نہیں، ایسا علماء نے کہا ہے، لا ہجرۃ بعد الفتح۔ واسنادہ ضعیف، اس حدیث کی سند یعنی کون سی حدیث؟ ابن عباس کی حدیث جو اس سے پہلے میں ذکر کیا ہوں 23 والی۔ واسنادہ ضعیف ويعارضه قول عائشة ويعارضه قول عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على ولا في غيره ہونا چاہیے ولا في غيره على 11 ركعة متفق عليه۔ الدراية في تخريج احاديث الهداية، یہ حوالہ اس لیے دیا ہوں میں کیونکہ آج جو ہدایت چھپتی ہے دیوبند سے، دیوبندی ہمارے کوئی دشمن نہیں، ہمارے بھائی بیچارے، ان کی جو چھپتی ہے ہدایہ، اس کے حاشیے پر حافظ ابن حجر کا جو تعلیقات ہیں، الدراية فی احادیث الہدایہ، ہدایہ میں جو جو حدیثیں آتی ہیں صحیح ہے کہ نہیں، صحیح ہے کہ نہیں، یہ کس نے لکھا ہے اس کو؟ ابن حجر نے اس پر تعلیقات لکھی ہیں، اور آج بھی اس میں وہ چھپتا ہے، اسی میں یہ ہے۔ کیا ہے ابن حجر کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی میں کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کی سند ضعیف ہے، اور یہ اس کے مخالف حضرت عائشہ کی حدیث ہے۔ تو اگر یہ تراویح ہے اور وہ تہجد ہے تو مخالف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس کی مخالف ہے کا مطلب وہ بھی تراویح ہے، یہ بھی تراویح ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی وہ تراویح کی ہے تبھی تو اس کے مخالف ہوگی کہ وہاں 8 آ رہا ہے یہاں 20 آ رہا ہے۔ کہتے ہیں اس کے خلاف وہ حدیث ہے جو حضرت عائشہ کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ الدراية فی تخریج احادیث الہدایہ۔ ابن بطال کہتے ہیں، ابن بطال کی شرح ہے بخاری کی، کہتے ہیں ان ابراہیم ھذا ہوا جد بنی شیبہ، ابن ابی شیبہ ہے، وہ ابن ابی شیبہ کے دادا ہیں۔ یہ کون؟ ابراہیم ابن عثمان۔ وہو ضعیف، وہ ضعیف ہے، فلا حجہ فی حدیثہ، اس کی حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ یعنی یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ راوی کے بارے میں بھی اور
حدیث کے بارے میں بھی بول رہے ہیں. راوی بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے، اور اس کی حدیث میں بھی کیا ہے؟ دلیل نہیں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ضعیف ہے اس کی حدیث صحیح ہے، نہیں، وہ بھی ضعیف، حدیث میں بھی دلیل نہیں. وہ شرح بخاری میں ابن بطال نے کہا ہے. آپ لوگوں کے لیے شاید کچھ نام نئے ہوں، علماء کے لیے نئے نہیں ہیں، اس لیے آپ علماء سے بیان کریں گے تو پہچانیں گے اگر واقعی علماء ہیں تو. امام سیوطی کہتے ہیں کہ فَإِسْنَادُهُ ضعیف، اس حدیث کی سند ضعیف ہے. وَقَدْ عَارَضَهُ هَذَا الْحَدِيث الصَّحِيحِ مَعَ كَوْنِ عَائِشَةَ أَعْلَمُ بِحَالِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم لَيْلًا مِنْ غَيْرِهَا. کہتے ہیں اس حدیث کی سند ضعیف ہے اور یہ حدیث صحیح حدیث کے خلاف ہے. کون سی حدیث؟ حضرت عائشہ کی حدیث. حالانکہ حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات کو زیادہ جانتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو دوسروں سے زیادہ جانتی تھی. تو حضرت عائشہ کی حدیث کتنی رکعت والی ہے؟ 11. یہ کتنی ہے؟ 20. تو امام سیوطی بھی کیا کر رہے ہیں؟ اس کے مقابلے میں حضرت عائشہ کی حدیث کو رکھ رہے ہیں. تراویح کے مقابلے میں تہجد، وہ بھی تراویح ہے، امام سیوطی کے نزدیک وہ بھی تراویح ہے. امام ذہبی کیا کہتے ہیں؟ امام الذہبی اپنی کتاب میزان الاعتدال، جس میں انہوں نے ضعیف راویوں کو ذکر کیا ہے، اس میں اس کا بھی شمار کیا ہے، اور کہتے ہیں وَمِن مَنَاكِيرِ أَبِي شَيْبَةَ مَا رَوَى الْبَغَوِي أَنبَأَنَا منصور ابن ابی مزاحم أنبأنا ابو شیبہ عن الحکم عن مقسم عن ابن عباس. کہتے ہیں اس ابو شیبہ کی روایات میں سے، منکر روایات میں سے، منکر کس کو کہتے ہیں؟ وہ روایت، منکر روایت کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیں اس کو. منکر روایت اس روایت کو کہتے ہیں جس میں ایک ضعیف راوی ایک معتبر راوی سے ٹکرانے والی بات بیان کرے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے حج کیے؟ 5 یا 4؟ 1. کبھی آپ نے آپشن چن کے بول دیتا ہے چلو 2 دیے تو 4 کیے ہوں گے، یا طاق اصل ہے نا، طاق افضل ہے تو 5 کیے ہوں گے. 1 حج کیا ہے، وہ پہلا اور آخری حج تھا. اب یہ عام طور سے روایات میں ہے. اب اگر کوئی راوی جو خود ضعیف ہے اور معتبر راویوں سے ٹکرانے والی بات بیان کرے، نہیں 2 کیے تھے، تو اس 2 والی روایت کو کیا کہیں گے؟ منکر. لیکن ایک معتبر راوی ہے اور وہ کہے کہ 2، تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو شاذ کہیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ یاد رکھیے اس کو. معتبر راوی عام راویوں سے ٹکرانے والی روایت بیان کرے، وہ شاذ ہوتی ہے، اور ضعیف راوی معتبر راویوں سے ٹکرانے والی روایت ذکر کرے، وہ منکر ہوتی ہے. سمجھا؟ ایک دن میں نہیں سمجھنے والا ہے. ہاں تو بول رہے ہیں آپ لوگ، میں بھی لے رہا ہوں اس کو، چلو سمجھا، لیکن نہیں سمجھا، اتنا جلدی نہیں سمجھے گا. آپ بول رہے ہیں آدھا سمجھا، جھوٹ بھی نہیں بول رہے ہوں گے، آدھا سمجھا، تھوڑا سمجھا، سمجھنا شروع ہوا ہے، کوئی بات نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو علم حدیث حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام ذہبی کہتے وَمِن مَنَاكِيرِ أَبِي شَيْبَةَ مَا رَوَى الْبَغَوِي، پوری سند ذکر کی، اس راوی کی منکر روایات میں سے. تو یہاں پر یہ 2 فیصلے کر رہے ہیں. ایک، یہ راوی ضعیف ہے، 2، اس کی روایت ٹکرا رہی ہے صحیح روایت سے. کہتے وَمِن مَنَاكِيرِ أَبِي شَيْبَةَ مَا رَوَى الْبَغَوِي إِلَى آخِرِ. سند کے ساتھ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی شہر رمضان فی غیر جماعت ب20 رکعہ والوتر. یعنی وہی روایت ذکر کی ہے جو اس سے پہلے ہم نے دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جماعت کے علاوہ کیا کرتے تھے؟ جماعت میں نہیں، اکیلے کیا پڑھتے تھے؟ 20 رکعت اور وتر پڑھتے تھے. تو اس روایت کو کس کے انڈر میں ذکر کیا؟ اس راوی کی منکر روایتوں میں سے یہ بھی ہے. تو یہ روایت کیا ہے؟ منکر ہے، ضعیف راوی کی معتبر روایت کے خلاف روایت. ڈبل پرابلم، خود ضعیف اور معتبر سے ٹکرا رہا ہے. تو انہوں نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا امام الذہبی نے میزان الاعتدال میں. اور آگے آئیے، امام السیوطی کہتے ہیں، کلیئر کٹ فتویٰ اس حدیث کے بارے میں، الحاوی للفتاوی ان کی کتاب ہے، اور ایک کتاب ان کی ہے
المصابیح فی صلاۃ التراویح، اس میں حوالہ نہیں دیا ہوں لیکن اس میں بھی یہ بات ہے، المصابیح فی صلاۃ التراویح، یہ امام السیوطی کی کتاب ہے، اور الحاوی للفتاوی یہ بھی ان کی کتاب ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ ھذا الحدیث ضعیف جدا، جدا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویری ویری، انگلش میں جو ہم کہتے ہیں نا بہت سخت، ھذا الحدیث ضعیف جدا، یہ حدیث بہت ضعیف ہے، تھوڑی نہیں بہت ضعیف ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے کوئی کہے ہمارا بھائی تھوڑا سا بیمار ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے ٹھیک ہے لے کے آؤ، اور کوئی آگے بہت بیمار ہے سیریس ہے تو ڈاکٹر صاحب خود بھاگتے آتے ہیں۔ تو بہت بیمار کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، فون پہ بھی آپ کو آئے نانا جان بیمار ہیں تھوڑے، تو آپ جلدی بھاگو گے ٹکٹ کے لیے، جلدی نہیں بھاگو گے، لیکن آپ سے کوئی کہے نانا جان بہت بیمار ہے سیریس ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ جلدی سے گاؤں کا ٹکٹ لو گے۔ تو بہت کا مطلب آپ کو سمجھتا ہے، تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا الحدیث ضعیف جدا، یہ حدیث بہت ضعیف ہے، لا تقوم به حجہ، اس سے دلیل قائم نہیں ہوتی ہے، اس سے دلیل قائم نہیں ہوتی ہے۔ سیوطی کو نہیں معلوم، سیوطی نے کتاب لکھی ہے تدریب الراوی، اصول حدیث میں صحیح حدیث کس کو بولتے ہیں، ضعیف حدیث کس کو بولتے ہیں، ان کو ہی نہیں معلوم، پھر کس کو معلوم؟ آپ کو معلوم، کس کو معلوم ہے؟ آپ بتائیے، امام سیوطی کہہ رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ حدیث ضعیف ہے۔ اور آگے آئیے، آپ کہیں گے اس میں کوئی حنفی نام نہیں آیا، آ رہا ہے، دو نام ابھی بچے ہیں حنفی، ایک امام الزیلعی جنہوں نے احادیث کی یعنی ہدایہ کی احادیث کی تخریج لکھی ہے، جس کا نام ہے نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ، لمبا نام ہے، اس کو نصب الرایہ کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، وہو معلول، یہ حدیث کیا ہے؟ معلول، معلول کا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا، علیل بیمار، دکھتا اچھا لیکن ہے کمزور، وہو معلول بأبی شیبہ ابراہیم ابن عثمان جد الامام ابی بکر ابن ابی شیبہ جو مصنف لکھنے والے ان کے دادا ہیں یہ، وہو متفق علی ضعفہ، اس راوی کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے، ولینہ ابن عدی فی الکامل، ابن عدی کا قول آپ پڑھ چکے ہیں، ابن عدی نے اس راوی کو الکامل میں، الکامل فی الضعفاء ان کی کتاب ہے، اس میں اس کو لینہ کمزور ہے کہا ہے، لینہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے لیکن دوسروں کی جرح بہت زیادہ سخت ہے۔ ثم انہ مخالف للحدیث الصحیح، دیکھیے اب ان کو بھی نہیں سمجھتا ہے، امام الزیلعی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ٹکراتی ہے حضرت عائشہ کی 11 والی روایت سے، تو وہ تراوی والی، یہ بھی تراوی والی ہے۔ ثم انہ مخالف للحدیث الصحیح عن ابی سلمہ ابن عبد الرحمن انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہ کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان قالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غیرہ على 11 رکعہ، وہی روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نماز کیسی تھی، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ رمضان غیر رمضان میں 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ حدیث کس سے ٹکراتی ہے؟ یہ 20 ٹکراتی ہے 11 سے، تو 20 تو تراویح میں ہوتی ہے، اور 11 اگر تراویح میں نہیں ہوتی تو ٹکراتی کیسا؟ آپ کو یہ آدمی آپ سے کہے کہ دیکھیے فجر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 پڑھتے تھے، اور ایک راوی بولتا ہے ظہر میں 4 پڑھتے تھے، یہ ٹکرا رہا ہے، کوئی 2 بولتا ہے کوئی 4 بولتا ہے، تو آپ بولیں گے ارے ایسا نہیں ہے، ایسا کریں گے تو مصیبت ہو جائیں گی، یہ فجر ہے یہ ظہر ہے، دونوں الگ ہیں، دونوں نہیں ٹکراتے ہیں۔ لیکن کوئی بولے فجر میں 2 اور فجر میں 4، تو اب کیا ہے؟ تو ان کو اتنا نہیں معلوم کہ یہ تہجد کو ٹکرا رہے ہیں تراویح سے، دونوں الگ ہیں نا؟ نہیں، ان کے نزدیک الگ نہیں ہے، اسی لیے کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو تراویح کی 20 ہے نا، یہ ٹکراتی حضرت عائشہ کی 11 سے، مطلب دونوں ایک ہی ہیں، تبھی تو ٹکرا رہی، ان کے سب کے فیصلے ہیں حضرت عائشہ کی روایت کس بارے میں ہے؟ تراویح کے بارے میں۔ اسی لیے ہماری سب سے پاورفل دلیل کون سی ہے؟ حدیث عائشہ، چھوڑنے کا نہیں اس کو، لوگ ڈراتے اس کو، ارے اس میں تو ایسا، اس میں تو بالکل گھبرانے کے لیے، وہی حدیث ہماری سب سے پاورفل دلیل ہے۔ نصب الرایہ میں انہوں نے بات کہی ہے۔ اور آگے آئیے، ابن الحمام ان کی کتاب ہے فتح القدیر جو ہدایہ کی شرح ہے، فتح القدیر ابن الحمام کی کتاب ہے، حمام نہیں ہے یہ، حمام ہے،
کہتے ہیں وہ اما ما روا ابن ابی شیبۃ فی مصنفہ والطبرانی وعند البیہقی من حدیث ابن عباس، اور جو روایت آئی ہے ذکر کی ہے ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں، طبرانی نے اور بیہقی نے ابن عباس سے، انہ کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ سوى الوتر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت وتر کے سوا پڑھتے تھے۔ فضعیف بأبی شیبہ ابراہیم ابن عثمان جد الامام ابی بکر ابن ابی شیبہ متفق علی ضعفہ مع مخالفتہ للصحیح۔ پھر وہی کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو روایت ہے کہتے ہیں یہ ضعیف ہے ابن ابی شیبہ کے دادا ابو شیبہ عثمان ابراہیم ابن عثمان کی وجہ سے، اور اس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے، پلس اور ایک پرابلم کیا ہے کہ یہ صحیح روایت کے بھی خلاف ہے۔ دو پرابلم ہے اس میں، راوی بھی ضعیف، ایسا ضعیف کہ جھگڑا ہی نہیں محدثین میں اس کے بارے میں، سب کا اجماع ہے، سب کا اتفاق ہے کہ یہ ضعیف ہے، متفق علی ضعفہ۔ ان کو نہیں معلوم متفق نہیں ہے، یہ بول رہے ہیں متفق ہے اس کے ضعف میں، یعنی ایسا راوی جس کے ضعیف ہونے پر محدثین متفق علیہ ہیں، اور ایسی روایت جو متفق علیہ ہے، یعنی محدثین اس راوی کے اوپر اتفاق ہے ضعیف، اور روایت دوسری اس کے خلاف ایسی جس کے صحیح ہونے پہ اتفاق ہے، بتائیے کیسی روایت ہوگی وہ؟ تو یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت اور 3 وتر پڑھتے تھے، یہ روایت کیسی ہے اور ضعیف کا لیول کیا ہے؟ سخت ضعیف۔ اس لیے جو سخت ضعیف ہوتا ہے اس کو سپورٹ بھی نہیں چلتا ہے، تھوڑا بیمار ہے سہارے سے چل پھر سکتا ہے، سیریس آئی سی یو میں ہے تو چلتا ہو، اس کو اسٹریچر پہ لے جانا پڑتا۔ تو یہ کیسی روایت ہے؟ ایک دم سخت ضعیف، سپورٹ نہیں چلے گا اس کو۔ اسی لیے ہم نے جیسے شروع میں نے اصول بتایا تھا کہ یادداشت کی وجہ سے بعض اوقات ایک روایت ضعیف ہوتی ہے، لیکن سپورٹ میں کوئی مل جائے تو کیا ہوتی ہے؟ حسن لغیرہ کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ لیکن اگر سخت ضعیف ہو تو نہیں، اور اگر مخالف ہو تو نہیں، تو بالکل نہیں۔ مخالف ہو تو، کیونکہ شاذ اور منکر روایات متابعت سے اس کو سپورٹ نہیں ملتا ہے، یہ بھی اصول یاد رکھیے۔ جو روایت حافظے سے ضعیف ہو اس کو سپورٹ مل جائے تو ٹھیک ہے، لیکن جو حافظے میں ضعیف ہو اور شاذ بھی ہو، اس کے خلاف کوئی روایت موجود ہو تو پھر سپورٹ بھی کام میں نہیں آتا، اس لیے کہ اس کا کیا کریں گے پھر؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب آئیے آگے آتے ہیں۔ کچھ لوگ تھوڑے چڑ جاتے ہیں، یہ آپ ضعیف کریں، آپ ٹھیک ہے ہم دوسرا طریقہ اپنائیں گے۔ وہ کیا بولتے ہیں؟ ٹھیک ہے بہت ہی سنت اگر تم کر رہے ہو تو پھر 3 ہی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے۔ اب یہ کیسا ہوتا ہے؟ ایک دم بچے کو آپ تھوڑا ستاؤ، وہ کھلونے توڑ دیتا اگر کھیلنے نہیں دیتے اس کو۔ بچہ ہے، اگر ایک بچہ دوسرے کو کھلونا نہیں دے رہا ہے، کھیلنے نہیں دے رہا اپنے ساتھ میں، اس کو غصہ ہے تو کیا کرتا؟ اس کے کھلونے توڑتا، چڑ کے ایسا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے تم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی سنت کرتے نا، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 3 رات جماعت سے پڑھی، تم لوگ مہینہ بھر کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر اتنا ہی وہ اپنی بات میں پکا ہے تو اس نے بولنا چاہیے چلو ہم لوگ بھی اور تم لوگ بھی 3 دن ہی پڑھیں گے، ایسا نہیں بولتا، خود تو پڑھے گا پورا مہینہ۔ تو بھائی سنت صرف کیا اہل حدیث کے لیے ہے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر واقعی تم اس کو سنت مانتے ہو تو پھر تم نے بھی 3 ہی پڑھنا چاہیے، لیکن تم 3 کیوں نہیں پڑھتے؟ اور سنت اگر ہے، سنت پر چلنا ہے تو تم نے ماننا چاہیے اس بات کو۔ تو اس بارے میں ایک شبہ پیش کیا جاتا ہے کہ یعنی اس طرح سے پڑھنا جماعت سے یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینہ بھر جماعت سے تراویح کی نماز نہیں پڑھی، تو پھر بدعت ہے۔ تم سنت والے ہو نا، پھر بدعت پہ کیوں عمل کرتے؟ تو یہ الزامی جواب ہوتا ہے، اور اس میں حضرت عمر کی روایت پیش کی جاتی ہے۔ آئیے اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عبد القاری، اس کا اشارہ پہلے گزر چکا ہے، پھر میں اس پر آ رہا ہوں۔ عبد الرحمن ابن عبد القاری، آج 3 بجے شروع کرنا پڑے گا۔
کہتے ہیں کہ خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لیلۃ، ایک رات میں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر نکلا، فی رمضان الی المسجد، رمضان کے مہینے میں مسجد کی طرف، فاذا الناس اوزاع متفرقون، تو لوگ ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے الگ الگ تھے، یصلی الرجل لنفسہ، آدمی کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو اکیلے اکیلے پڑھ رہے تھے، اس کو ایڈ کیجئے اس میں، اکیلے پڑھنے سے بھی تراویح ہوتی ہے، یصلی الرجل لنفسہ، آدمی اکیلا پڑھ رہا تھا کوئی، ویصلی الرجل فیصلی بصلاتہ الرہط، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ ایک آدمی کچھ لوگوں کو نماز پڑھا رہا تھا، تو ایک ہی مسجد میں کچھ لوگ انفرادی پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ جماعت سے پڑھ رہے تھے۔ فقال عمر، یہ دیکھ کے عمر رضی اللہ تعالی نے کہا، انی ارى لقد جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل، مجھ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ان سب کو ایک قاری پر جمع کر دیا جائے، تمام لوگوں کو جو الگ الگ بکھرے بکھرے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر ان کو ایک امام کے پیچھے جماعت کی شکل میں جمع کیا جائے تو یہ کتنا اچھا ہوگا۔ ثم عزم، پھر یہ جو خیال حضرت عمر کے ذہن میں آیا تھا، ارادہ، حضرت عمر نے اس کا پکا ارادہ کر لیا، طے ہی کر لیا کہ کرنا ہی ایسا ہے۔ فجمعهم على ابی ابن کعب، پھر انہوں نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ پر سب کو جمع کر دیا، ایک امام سب مقتدی، الگ الگ جماعت نہیں۔ ثم عزم فجمعهم على ابی ابن کعب ثم خرجت معه لیلۃ اخرى۔ اب یہاں غور کریں، امام کون ہے؟ ابی ابن کعب، سب جو پڑھنے والے تھے ان کو جمع کیا، حضرت عمر گھر سے باہر نکل رہے ہیں، ابھی نا حضرت عمر اس میں تھے نہیں، اسی لیے پیچھے ہم نے دیکھے نا وہاں پہ علامہ انور شاہ کشمیری کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر باہر نکلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شریک نہیں ہوتے تھے اس میں، وہ آخری رات میں افضل وقت میں پڑھتے تھے، تو حضرت عمر اس میں نہیں ہوتے تھے۔ ثم عزم، کہتے ہیں کہ ثم خرجت معه لیلۃ اخرى والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، اور لوگ اپنے قاری کے ساتھ نماز میں مشغول تھے۔ قال عمر نعم البدعۃ هذه، یہ کیسی اچھی بدعت ہے، یہ کیسی اچھی نئی چیز ہے، یعنی جو نئی چیز دکھائی دے رہی ہے مدینہ میں یہ کتنی اچھی ہے۔ واللتی ینامون عنها افضل من اللتی یقومون، اور جو لوگ اس سے سوئے ہوئے ہیں وہ افضل ہیں اس سے جس میں یہ قیام کر رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جو لوگ اس وقت آرام کر رہے ہیں جبکہ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اس سے افضل ہے اللتی یقومون، جس وقت میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی سونے والوں کا عمل، سو کے اٹھنے والے ہیں اور رات کے آخری حصے میں پڑھنے والے ہیں، یہ بہتر ہے اس سے جو یہ کر رہے ہیں اول حصے میں پڑھ رہے ہیں، رات میں سونے والے ہیں۔ تو حضرت عمر کے نزدیک افضل وقت کون سا ہے؟ خیر کا آخر، تو تہجد کا ہے کہ تراویح کا ہے؟ وہ وقت تراویح کا ہے۔ اور یرید آخر اللیل، راوی بھی سمجھے وہی بات جو ہم سمجھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں وہ کچھ اور سمجھ رہے ہیں، راوی بھی کیا کہتے ہیں؟ یرید آخر اللیل، یہ کہنے میں حضرت عمر کا ارادہ کون سے وقت کا تھا؟ رات کے آخری حصے کا۔ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ، اور لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ اول حصے میں قیام کرتے تھے۔ تو پھر کیا یہ غلط ہے؟ نہیں، غلط ہوتا تو حکم کس نے دیا ہے؟ حضرت عمر نے دیا ہے، لیکن یہاں افضل اور غیر افضل کا فرق ہے، افضل اور غیر افضل ہے، پہلے بھی پڑھے تو تراویح ہے، بعد میں بھی پڑھے تو تراویح ہے، لیکن حضرت عمر کے نزدیک افضل کون سا ہے؟ بعد کا وقت ہے، بعد کا وقت ہے۔ اس کو امام البخاری نے صلاۃ التراویح میں روایت کیا ہے۔ یہاں ایک پرابلم پیدا ہو رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کو بدعت کہہ رہے ہیں، تو کیا آپ اگر سنت کرتے ہو تو پھر آپ کو جماعت سے نماز پڑھنا نہیں چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت ہے، اور حضرت عمر سے زیادہ سچا اور کون ہوگا؟ وہ بھی اس کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ تو ایک بات سمجھ لیجئے، بدعت ایک تو ہوتا ہے لغوی اعتبار سے، لغوی اعتبار سے ڈکشنری کے حساب سے نیا، اور دوسرا ہوتا ہے شریعت کے اعتبار سے نیا۔
ایک چیز ہوتی ہے شریعت کے اعتبار سے نہیں، کہ دین میں وہ نہیں تھا، اس کی گنجائش نہیں تھی، اور نئی چیز نکالی گئی جو دین میں نہیں ہے، اور ایک ہوتا ہے لوگوں کے مشاہدے کے اعتبار سے وہ چیز نہیں ہو۔ اب ہم تھوڑا تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش، یہ بہت بڑی دلیل دیتے ہیں بعض لوگ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بدعت دین میں جائز ہے۔ تو میں نے کہا نا بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، کتنی اچھی بدعت ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واقعی حضرت عمر نے، اب دو باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو عمل وہ لوگ ایک جماعت میں نماز پڑھ رہے تھے تراویح کی، کیا یہ واقعی شرعی اعتبار سے بدعت تھی؟ شرعی بدعت جائز ہے؟ دین میں بدعت نکالنا جائز ہے کیا؟ کل بدعت، ہر خطبے میں سنتے نا، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، ہماری وجہ سے دوسروں کو بھی یاد ہو گیا ہے۔ لوگ ایک صاحب بولنے لگے مجھ کو، ہاں تمہارے درسوں میں یہ ہوتا کل ضلالہ ضلالہ بدعت ضلالہ، تو ان کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے اکثر بدعت کی دھلائی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہم کو دیکھنا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کو بدعت قرار دیا، تو یہ ڈکشنری کے اعتبار سے شرعی طور پر نہیں بلکہ لغوی اعتبار سے بدعت تھی، ڈھانچے کے اعتبار سے، اور شریعت میں اس کی گنجائش ہے اس لیے، یا پھر دین ہی میں نئی چیز تھی یہ جو کہ گناہ اور گمراہی ہے؟ کیا تھا؟ آپ اس میں دیکھیے کتنے ایلیمنٹس ہیں۔ نمبر ایک، امام کے پیچھے، ایک امام کے پیچھے سب کا جماعت سے نماز پڑھنا، ایک چیز یہ ہے۔ پہلے الگ الگ تھے، سب کو ایک ساتھ کر دیا، چلتے آ رہا تھا الگ 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 پڑھنا، لیکن انہوں نے کیا کر دیا، ایک امام کے پیچھے سب کو کر دیا۔ ایک تو یہ کیا۔ دوسرا، یہ کتنے دن ہوتی تھی؟ 3 دن ہوتی تھی، پورا مہینہ ہوتی تھی، پورا مہینہ تراویح ہوتی تھی۔ تو دو کام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیے، ایک تو ایک امام کے پیچھے سارے مقتدی، دو پورا مہینہ۔ اگر آپ دیکھیں ایک امام کے پیچھے سارے مقتدی، اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ اس سے پہلے پڑھے نا ہم نے حدیث الفلاح میں کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں پڑھی، 3 راتوں میں کتنے امام تھے؟ ایک ہی امام تھا، اور سارے کے سارے مقتدی، یہاں تک کہ عورتیں بھی اس میں تھیں، مرد اور عورتیں سب۔ تو ایک امام کے پیچھے سارے مقتدی ہوں، اس اعتبار سے بدعت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، تو ثابت ہے، ایک امام کے پیچھے سب مقتدی ہونا ثابت ہے، تو یہ تو بدعت نہیں ہے۔ لیکن پورا مہینہ پڑھنا یہ ثابت ہے جماعت سے پورا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو اس اعتبار سے اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، یہ چیز نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ یہ ایک اور چائے لائیں کیونکہ یہ اتنا پیچیدہ ہے، اس کو 1 مہینے کا درس چاہیے، اور آپ تقدیر سے، قسمت سے مل گئے 1 دن میں۔ اب آپ لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا یہ میں محسوس کر سکتا ہوں۔ تو 2 باتوں میں سے ایک تو بدعت کی کیٹیگری میں نہیں آتی کسی بھی طرح سے، یہ تو ثابت ہے وہ۔ دوسری کا تھوڑا لگ رہا ہے ہاں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے 3 ہی رات پڑھی ہیں، باقی انفرادی پڑھتے تھے، اور حضرت عمر نے کیا کیا، پورا مہینہ جماعت سے۔ یہ نیا ہے، لیکن یہ نیا بدعت کی کیٹیگری میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ نہیں آ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعت وہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو اور شرعاً اس کی گنجائش نہ ہو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنا چاہتے تھے یا نہیں، آپ کو یہ پسند تھا یا نہیں؟ کیونکہ بعض اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے لیکن کرنا پسند آپ کو تھا، تو وہ بدعت نہیں ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ہم اگلے سال رہے تو انشاءاللہ عاشورہ کا 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے۔ رکھے؟ نہیں رکھے، اس سے پہلے وفات ہو گئی۔ تو آپ کا ارادہ تھا 9ویں اور 10ویں دونوں رکھنے کا، 10 عاشورہ کو تو ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں اس دن 10ویں کو،
آپ نے کہا اگلے سال ہم انشاءاللہ رہے تو ہم کیا کریں گے، 9ویں کا بھی رکھیں گے، تو آپ کا انتقال ہو گیا تو آج 9ویں کا رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن رکھے تو نہیں نا، تو بدعت ہے، کیے نہیں تو بدعت ہو گیا نا۔ کہیں گے اس اعتبار سے تو یہ نیا ہے کہ آپ نے نہیں کیا تو ثابت نہیں ہے، لیکن آپ کا ارادہ تھا کہ نہیں تھا، آپ کو پسند تھا کہ نہیں تھا۔ تو اگر کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نے وہ نہیں کیا، جیسے آپ کو وقت ہی نہیں ملا، جیسے آپ کو کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اس مجبوری کی وجہ سے اگر آپ نے چھوڑا ہو تو وہ بدعت نہیں ہوتا ہے اس کا کرنا۔ سمجھ میں آئی اتنی بات؟ یہاں کچھ مجبوری تھی کیا 3 سے زیادہ کرنے میں؟ تھی۔ آئیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ من جوف اللیل، خرج لیلۃ من جوف اللیل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات باہر تشریف لائے، رات کے بیچ رات سے باہر آئے۔ فصلی فی المسجد، تو آپ نے مسجد میں نماز پڑھی۔ وصلی رجال بصلاتہ، تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ فاصبح الناس فتحدثوا، صبح جب ہوئی تو لوگوں نے اس نماز کا تذکرہ کیا کہ ارے ہم نے رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات نماز پڑھے، معلوم تم کو؟ لوگوں نے بات کی اس کے بارے میں۔ فاجتمع اکثر منهم فصلوا معه، یعنی اگلے دن جب اگلی رات آئی تو اس سے بھی زیادہ لوگ ہو گئے، اور کہتے ہیں فاجتمع اکثر منهم فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليلة الثالثة، یعنی دوسری رات میں آپ نے لوگ زیادہ ہو گئے، پھر نماز پڑھی، پھر تیسری رات آئی پھر زیادہ لوگ ہو گئے، یہاں تک کہ فکثر اہل المسجد من اللیلۃ الثالثہ، تیسری رات میں نمازی بہت بڑھ گئے۔ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ فصلوا بصلاتہ، آپ نے نماز پڑھی، آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ فلما كانت اللیلۃ الرابعہ، جب چوتھی رات آئی، عجز المسجد عن اہلہ، لوگ مسجد میں اتنے ہوئے کہ مسجد میں سمانے نہیں پاتے تھے، اتنی زیادہ فل کھچا کھچ مسجد بھر گئی۔ حتی خرج لصلاۃ الصبح، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب باہر نکلے؟ پھر سیدھا صبح کی نماز کو۔ آئے رات میں نہیں آئے، 3 راتوں میں تو آئے تھے، لیکن جب تیسری رات ہوئی اور مسجد فل بھر گئی پوری ایک دم، تو آپ نکلے ہی نہیں۔ اور آپ کب باہر آئے اپنے کمرے سے؟ آپ سیدھے آئے کب؟ فجر کی نماز میں، صبح کی نماز کے لیے۔ اور فلما قضى الفجر اقبل على الناس، جب آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ نے فتشہد ثم قال اما بعد، آپ نے شہادتین جو خطبۃ الحاجہ پڑھا جاتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، جو بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد کہا اما بعد فإنه لم يخف علی مکانکم، رات میں تمہارا یہاں ٹھہرنا، مسجد میں جمع ہونا مجھ سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھ کو معلوم نہیں تم لوگ آئے ہو اور اس لیے میں نہیں آیا، مجھ کو معلوم تھا، مجھ سے چھپا ہوا نہیں تھا کہ تم مسجد میں ہو۔ ولکنی خشیت ان تفترض علیکم فتعجزوا عنہا، لیکن مجھ کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے، پھر تمہارے لیے ادا کرنا مشکل ہو جائے، تم ادا نہ کر پاؤ۔ اب یہ بتائیے کہ رمضان کے روزے ہم کتنے رکھتے زیادہ سے زیادہ؟ اس کو 31 کر سکتے؟ نہیں کر سکتے، اس کی گنتی ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور مغرب کی نماز کتنی پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت، 3 رکعت۔ مسکرا رہے اس کا مطلب جاگ رہے ہیں۔ مغرب کی نماز 3 رکعت سے بڑھا سکتے ہیں؟ ارے اتنا بڑا اللہ 3 ہی ہمیشہ، تھوڑا بڑھاؤ، تو ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں، 3 تو 3 ہی، کیوں؟ وہ طے 3، اس میں اضافہ نہیں چلے گا، اس میں اضافہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ 3 3 3، کوئی اور وجہ نہیں، وہ 3 ہی ہیں بس، اس لیے 3 پڑھنا۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں کیوں نہیں نکلا؟ آپ نے کہا کہ 3 ہی پڑھنے کا، 3 دن پڑھنے کا، 3 سے زیادہ نہیں پڑھنے کا، ایسا بولے آپ نے؟ کہ 3 سے زیادہ تو ہے ہی نہیں تراویح، ایسا بولے آپ نے؟ نہیں،
آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا مجھے ڈر ہوا کہ اسی پڑھتے رہے تو کیا ہوگا، کہیں اللہ کی طرف سے فرض نہ ہو جائے، اللہ کو اگر پسند آ گیا عمل اور اللہ نے فرض کر دیا پھر تمہارے لیے بھاری ہو جائے گا۔ تو آپ یہ بتائیے، بھاری ہو جائے گا تو نہیں کر پاؤ گے تو عمل برا ہے یا اچھا ہے؟ اچھا ہے، تو عمل برا نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ نہیں کر پاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجبوری سے ایک اچھے عمل کو نہیں کیا تو بدعت کیسا ہوا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ نے جو چھوڑ دیا تھا وہ اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ 3 سے زیادہ چوتھا کریں گے تو دیکھو سیدھا جہنم، ایسا تھا نہیں، یہ بدعت ہو جائے گی، ایسا نہیں، بلکہ 3 ہی ہیں اور 3 سے زیادہ اس لیے آپ باہر نہیں آئے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ امت کی شفقت کی وجہ سے آپ نے نہیں پڑھا، اور پڑھا نیکی کی وجہ سے، تو نیکی ہے پڑھنے میں اور چھوڑنے میں امت کی شفقت کا لحاظ ہے، تو یہ نماز جو ہے بدعت نہیں ہوئی، ایسا بھی۔ تو اگر یہ ڈر نہیں ہوتا تو آپ آتے کہ نہیں آتے آپ، کیونکہ اس مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو اگر پسند کیا، آپ کو جماعت پسند تھی کہ نہیں تھی؟ پسند تھی، اسی لیے آپ نے جب تیسری رات، آپ پچھلی روایت دیکھ چکے ہیں، جب تیسری رات آئی تو اس میں آپ نے کیا کیا؟ اس میں آپ نے اپنی بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو اور لوگوں کو جمع کیا۔ تو اگر یہ چیز مطلوب نہیں ہوتی تو آپ نہیں کرتے، جماعت اگر بہتر نہیں ہوتی تو آپ لوگوں کو جمع نہیں کرتے۔ معلوم ہوا آپ نے خود جمع کیا، اپنی بیویوں کو جمع کیا نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ ایک امر مستحسن تھا، یہ اچھا عمل تھا، تو یہ اچھا عمل تھا، نہیں کیا آپ نے مجبوری کی وجہ سے۔ تو جب 3 دن اچھا تھا تو چوتھے دن برا تھا کیا؟ جو آرگیومنٹ میں کر رہا ہوں اس کو یاد رکھیے، جب 3 دن اچھا تھا تو چوتھے دن اچھا تھا یا نہیں؟ آپ نے صحابہ کو ڈانٹا نہیں، تم کو معلوم نہیں چوتھا دن غلط ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا معلوم ہے تم جمع ہوئے تھے لیکن میں مجبوری کی وجہ سے نہیں آیا، فرض نہیں ہونا چاہیے، تو چوتھا دن بھی اگر کر لیتے تو گناہ نہیں ہوتا، تو پورا مہینہ بھی اگر کر لیتے تو گناہ نہیں ہے۔ تو جیسا 3 راتوں میں اس کی فضیلت تھی، 30 راتوں میں بھی اس کی فضیلت ہے۔ حضرت عمر کو یہ معلوم تھا کہ یہ چیز آپ نے اس وجہ سے ترک کی تھی کہ یہ مجبوری تھی، حضرت عمر کے اوپر کوئی وحی نازل ہونے والی ہے نہیں، تو وہ جو ڈر تھا وہ ڈر ختم ہو گیا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو چیز 3 راتوں والی فضیلت تھی وہ 30 راتوں میں لوگوں کو مل جائے اس لیے جمع کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن چونکہ ظاہری اعتبار سے یہ عمل نیا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھا، یہ ایک نئی صورت تھی، اس لیے اس کو انہوں نے کیا کہا؟ نیا، لیکن یہ بدعت تھا نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ برائی نہیں تھی، یہ بدعت نہیں تھی، یہ سنت سے ثابت تھا لیکن ڈھانچے کے اعتبار سے ثابت نہیں تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے یہ بدعت کہنا شرعی اعتبار سے نہیں ہے، ظاہر کے اعتبار سے، اس لیے اس کو بدعت کہنا جائز نہیں ہے۔ تو کوئی ہم کو کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 ہی رات پڑھے تھے، آپ لوگ جماعت سے پڑھتے ہو، بہت سنت کی بات کرتے، حدیث کی بات کرتے، آپ کیوں پڑھتے پورا مہینہ؟ تو اگر ایسا کسی کو ناراضگی ہم سے ہو تو اس کو بتانا پڑے گا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جانا تھا کہ جماعت افضل ہے اور وہ ڈر چلا گیا کہ یہ فرض ہو جائے، وہی کا سلسلہ رک گیا، اس لیے انہوں نے وہ 3 دن کی فضیلت، 3 راتوں کی فضیلت 30 دن اور 30 رات مل جائے اس لیے پورا مہینہ کر دیا، کیا پرابلم ہے؟ نمبر 2، صحابہ میں سے کسی نے بھی غلط نہیں کہا تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے اس سے؟ حضرت عمر نے اگر لوگوں سے کہا کہ جماعت اچھا ہوگا ایسا پڑھو، صحابہ کو نہیں معلوم سنت کس کو بولتے، بدعت کس کو بولتے، صحابہ نے کسی نے کہا یہ غلط ہے؟ نہیں، صحابہ جب جمع ہوئے کسی چیز پر تو اچھا ہی ہوتا ہے، صحابہ کا کسی پر جمع ہونا چیز پر وہ اچھا ہے، اس لیے جماعت کیا ہے؟ جماعت ہمارے نزدیک افضل ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن جو قرآن کا حافظ ہے اور قرآن بطریق اولا اچھے طریقے سے پڑھ سکتا ہے اس کے لیے آخر وقت میں اکیلے پڑھنا افضل ہے، یہ سب سے بہتر اور اعتدال والا قول ہے۔ ہاں پبلک یہ نہ کرے، پبلک بولے چلو ہم کو بھی آتا نا قرآن پڑھنے، کیا کریں گے؟ کھائیں گے پئیں گے خود، عشاء کی نماز پڑھیں گے
اور سو جائیں گے، اور پھر جب اٹھیں گے تو بیوی کھٹکھٹا رہی ہوگی، سحری کا تیار ہے جلدی، اور بولے سحری کروں کہ نماز پڑھوں؟ پھر کیا ہوگا؟ نہیں، سحری میں برکت ہے، حدیث میں ہے نا۔ کیا ہو سحری؟ 2 دن کی سحری 1 دن میں کھاتا آدمی۔ کئی لوگ تو بولتے رمضان میں وزن بڑھ گیا میرا، کیوں؟ اس لیے کہ 1 ٹائم بند کیا اور 2 ٹائم کا 2 ٹائم کھا رہا ہے، تو ٹوٹل کتنا ہوا؟ 4، تو 1 ٹائم ایکسٹرا ہو گیا۔ اور کیا کھاتا رمضان میں آدمی؟ بریک ہی نہیں ایسا کھاتا ہے۔ رات میں جب بھی موقع ملتا، اس کا بس چلے تو جب بھی نیند بیدار ہو جیب سے کچھ نکال کے کھا لے، کل روزہ رکھنے کا اپنے کو۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس روایت سے معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی اس چیز کو، اس فضیلت کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے لیکن خوف سے چھوڑ دیا، ساری امت کے لیے کیا بہت بڑا احسان تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت کے اوپر، تاکہ بعد میں کوئی آدمی اگر کرے، بعد میں کوئی کرتا تو لوگ اس پر تہمت لگاتے، لیکن صحابہ کی موجودگی ہی میں شروع کر دیا انہوں نے، کسی کا اعتراض نہیں آیا تو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے دلیل بن گئی کہ سب انہوں نے کیا تو ہم کیوں نہیں کریں گے۔ تو یہ عمل صحیح ہے، بدعت نہیں ہے۔ اگر یہ بدعت ہے تو اس اعتبار سے کہ ظاہر کے اعتبار سے عمل تھا نہیں، لیکن جواز کے اعتبار سے، استحباب کے اعتبار سے تھا، تو یہ انہوں نے کیا، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اب آئیے دوسری روایت کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس بارے میں، جماعت کے بارے میں کوئی روایت ہے یا نہیں، کیونکہ انفرادی تو روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے، لیکن جو جماعت سے ان راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی تھی وہ کتنے رکعت تھی، اس بارے میں ایک روایت نقل کی جاتی ہے۔ یہ امام ابن خزیمہ اور دوسروں نے، ابن حبان وغیرہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ یہ روایت ہے، اس کی سند یاد رکھیے، اس لیے کہ میں کچھ آگے بولنے والا ہوں، اس میں نام کم سے کم سنتے چلے جائیں، ترتیب یاد نہ رہے تو بھی۔ حدثنا محمد ابن عثمان العجلی اخبرنا عبید اللہ یعنی ابن موسیٰ اخبرنا یعقوب ابن محمد ابن عبید اللہ القمی عن عیسیٰ ابن جاریہ عن جابر ابن عبد اللہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 8 رکعات والوتر۔ سند میں کون کون ہیں؟ محمد ابن عثمان العجلی، پھر عبید اللہ یعنی ابن موسیٰ، پھر یعقوب ابن محمد ابن عبید اللہ القمی، پھر عیسیٰ ابن جاریہ، پھر اس کے بعد جابر ابن عبداللہ۔ یہ جو یعنی راوی ہیں، اس سند سے یہ حدیث ابن خزیمہ میں مروی ہے۔ کیا روایت ہے؟ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ہم کو نماز پڑھائی تو آپ نے 8 رکعتیں اور وتر پڑھی، 8 رکعتیں اور وتر پڑھی۔ اس کو ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے جو نماز پڑھی تھی وہ بھی کتنی تھی؟ 8 اور 3 یعنی 11۔ لیکن اس میں تھوڑا پرابلم ہے، اس میں 2 راوی ہیں جن پر کلام کیا گیا ہے، اور تیسرا ہے جس پر بہت کلام ہے، زبردستی سر پہ تھوپا گیا، وہ راوی اس میں نہیں ہے، محمد ابن حمید الرازی۔ لوگوں نے کہا کہ یہ راوی، یہ تو اتنا ڈینجر راوی اور ایسا، اس میں ہے ہی نہیں۔ ہو بعض لوگوں نے ایسا بتانے کی کوشش کی کہ عیسیٰ ابن جاریہ کی یہ جو روایت ہے، ان تمام سندوں کا مدار محمد ابن حمید الرازی پر ہے، اور وہ ایک دم ڈینجر قسم کا راوی ہے، یعنی ایک دم غیر معتبر راوی ہے، حالانکہ ساری سندوں میں وہ راوی ہے نہیں ہے، جو سند میں بیان کر رہا ہوں اس میں وہ ہے نہیں ہے اس میں، تو یہ اس کو چھوڑ کے میں دوسری سند آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ لیکن پھر بھی اس میں 2 لوگ ہیں جن پر کلام ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ادھر کی بیان کرتے ہیں، ادھر کی بیان کرتے ہیں، کیا پرابلم ہے، اس کا حل کیا ہے یہ بھی بتاتے ہیں، یہ نہیں کہ عیب چھپایا جائے اور بتایا نہیں جائے، بتانا چاہیے۔ اس روایت میں ایک راوی ہے یعقوب ابن محمد ابن عبید اللہ القمی،
اس کو القمی اتنا بھی آپ یاد رکھیں تو کافی ہے، یعقوب ابن محمد ابن عبید اللہ القمی، اس راوی پر کلام کیا گیا ہے اور اس کو علماء نے ضعیف کہا ہے، لیکن یہ دیکھیں گے ہم کس درجے کا ضعف اس کا ہے۔ امام الدارقطنی کہتے ہیں لیس بالقوی، یہ راوی قوی نہیں ہے، پچھلے اس میں دیکھا تھا آپ نے، انہوں نے کہا ڈائریکٹلی کہا ضعیف ہے، اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ قوی نہیں ہے، یہ مضبوط نہیں ہے۔ امام النسائی اس کے بالعکس کہتے ہیں، امام النسائی کو متشددین میں سے مانا جاتا ہے، امام نسائی بہت سٹرونگ ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ راویوں پر جرح کرتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی سخت جو ہے جرح کرنے والوں میں کون ہے؟ امام النسائی۔ لیکن امام النسائی کیا کہہ رہے ہیں؟ لیس بہ باس، کوئی حرج نہیں، یعنی راوی سے روایت لینے میں کوئی حرج نہیں، چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابو القاسم الطبرانی کیا کہتے ہیں؟ کان ثقہ، یہ راوی کیسا تھا؟ ثقہ تھا، یعنی معتبر راوی ہے یہ۔ اب اس راوی کے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈسپیوٹ ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مضبوط نہیں ہے یہ، کوئی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، کوئی کہہ رہا معتبر ہے۔ زید بن حریش کہتے ہیں دخلت بغداد فاستقبلنی احمد بن حنبل و یحییٰ ابن معین، یہ دونوں محدث ہیں، احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین، یہ معین نہیں معین ہے۔ کہتے ہیں میں بغداد میں داخل ہوا تو مجھ کو ملے احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین، فسألونی احادیث یعقوب القمی، انہوں نے مجھ سے یعقوب القمی کی حدیثیں پوچھیں، بتاؤ ہم کو یعقوب القمی کی حدیثیں۔ فوضعوا الاوراق فیما بینہم، اور انہوں نے یہ جو اوراق تھے جس پر میں نے لکھا تھا، کاغذات پہ لکھتے تھے، ایسی بائنڈڈ نوٹ بکس تو نہیں آتی تھی جبھی، لوگ کاغذ پر لکھتے تھے، بعد میں اس کو مجلد کرتے تھے، تو وہ جو اوراق تھے جس پہ میں نے وہ حدیثیں لکھی تھی یعقوب القمی کی، امام احمد اور یحییٰ ابن معین نے اپنے سامنے رکھیں، وَكَتَبُوهُ، اور ان حدیثوں کو لکھا، وَقَرَأْتُهُ عَلَيْهِمْ، اور میں نے بھی ان پر وہ حدیثیں پڑھیں، ان کو پڑھ کے سنائی وہ حدیثیں۔ تو امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین نے حدیثیں لکھی کس کی؟ یعقوب القمی کی۔ معلوم ہے ان کے نزدیک بھی کیا ہے؟ لینے جیسی حدیثیں ہیں۔ اسی لیے اس راوی کے بارے میں ابن حجر کہتے ہیں اپنی کتاب، یہ جو قول میں نے ذکر کیا یہ تہذیب التہذیب میں ہے، امام احمد کا حدیث لینا۔ ابن حجر اپنی کتاب تقریب التہذیب، جو اختصار ہے تہذیب التہذیب کا، امام المزی کی کتاب ہے تہذیب الکمال، اس کی مختصر ہے ابن حجر کی تہذیب التہذیب، اس کی مختصر ہے ابن حجر کی تقریب التہذیب جو ایک ہی جلد میں ہے۔ کہتے ہیں اس میں صدوق یہم، یہ راوی کیسا ہے؟ صدوق ہے، سچا ہے، لیکن کیسا ہے؟ یہم، وہم کرتا ہے۔ وہم کون نہیں کرتا ہے؟ یعنی اس راوی میں ایک دم سٹرونگ نہیں ہے، لیکن کیسا ہے؟ کس درجے کا ہے؟ سچا تو ہے لیکن وہم کرتا ہے، اس کو وہم ہو جاتا ہے روایت میں۔ امام الذہبی اس راوی کے بارے میں فرماتے ہیں اپنی کتاب میں من تکلم فیہ وہو موثق، یعنی کتاب ہے امام الذہبی کی، کیا نام ہے اس کا؟ من تکلم فیہ وہو موثق، ایسا راوی جس میں کلام بھی کیا گیا ہے اور اس کی توثیق بھی کی گئی ہے، ایسے راوی کے بارے میں کہتے ہیں یہ راوی کیسا ہے؟ صالح الحدیث، یہ حدیث کے اعتبار سے صالح الحدیث ہے، اس کی حدیث ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اپنی کتاب الکاشف فی معرفت من لہ روایہ فی الکتب الستہ، یعنی جن راویوں کی کتب ستہ میں روایات ہیں ان راویوں کا حال بیان کرتے ہوئے اس راوی کے بارے میں امام الذہبی کہتے ہیں کیا ہے یہ راوی؟ کیسا ہے؟ صدوق، سچا ہے۔ اور اسی طرح سے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں کہتے ہیں، یہ تیسری کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، تقریباً 23 جلدوں میں کتاب ہے، 23 جلدوں میں کتاب ہے، راویوں کے حالات پہ ہے۔ کہتے ہیں الامام المحدث المفسر، کون صاحب ہیں؟ یہ الامام ہیں، یہ المحدث ہیں، المفسر ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ راوی اگرچہ یادداشت میں تھوڑا ہلکا پن ہے لیکن اس کے باوجود یہ راوی کیسا ہے؟ ثقہ ہے اور صالح الحدیث ہے۔ اسی طرح سے امام الذہبی نے ان راویوں کے بارے میں جنہوں نے یعقوب القمی سے روایت کی ہے، کس نے یعقوب سے روایت کی ہے، کون کون ہیں جو
قمی سے روایت لیتا ہے، اسٹوڈنٹ کون کون ہے اس کے، ان میں ذکر کیا، کہتے ہیں وعنہ عبد الرحمن ابن مہدی، جن راویوں نے یعقوب القمی سے روایت لی ہے ان میں ایک محدث کون ہیں؟ عبد الرحمن ابن مہدی۔ عبد الرحمن ابن مہدی سے روایت لیے تو کیا ہوا؟ امام احمد اس بارے میں کہتے ہیں، یہ بھی جو سیر اعلام النبلاء میں ہے، امام احمد کہتے ہیں اذا حدث عبد الرحمن عن رجل فهو ثقہ، عبد الرحمن اگر کسی راوی سے روایت لیتے ہیں تو وہ راوی ثقہ ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبد الرحمن ابن مہدی کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ کسی ایسے راوی سے روایت نہیں کرتے ہیں جو معتبر نہیں ہوتا تھا۔ تو امام احمد کیا کہہ رہے ہیں سیر اعلام النبلاء میں، اذا حدث عبد الرحمن عن رجل فهو ثقہ، اگر عبد الرحمن کسی راوی سے روایت کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ثقہ ہوتا ہے۔ تہذیب التہذیب میں ابن حجر نے ایک اور قول نقل کیا ہے امام احمد کا، کہتے ہیں ابو بکر الاثرم جو امام احمد کے ساتھیوں میں سے ہیں، کہتے ہیں سمعت احمد ابن حنبل یقول، میں نے احمد ابن حنبل کو کہتے سنا، اذا حدث عبد الرحمن ابن مہدی، جب عبد الرحمن ابن مہدی کسی سے حدیث نقل کرتے ہوں، عن رجل کسی آدمی سے، فہو حجہ تو وہ حجت ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے یعنی وہ خود پروف ہوتا ہے، اس کی روایت کیا ہوتی ہے؟ دلیل بن سکتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام احمد ابن حنبل، چاروں امام برحق، چوتھے امام ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں کہ اگر عبد الرحمن ابن مہدی کسی سے روایت نقل کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ راوی حجت ہے، یعنی اس کی روایت دلیل ہے۔ امام الطبرانی اپنی کتاب الطبرانی الصغیر، المعجم الصغیر، ان کی 3 کتاب امام طبرانی کی، دوسری کتابوں کے علاوہ، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر، اپنی کتاب الصغیر میں کہتے ہیں، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے طبرانی الصغیر، طبرانی الکبیر، طبرانی الاوسط، لا یروى عن جابر بن عبد اللہ الا بهذا الاسناد، کہتے ہیں کہ اس سند سے، اس حدیث کو نقل کر کے کہتے ہیں اس سند سے جابر بن عبداللہ سے، یعنی اسی سند سے یہ حدیث آئی ہے، اس کے سوا اور کوئی سند سے نہیں آئی ہے۔ تفرد بہ یعقوب، صرف یعقوب نے یہ حدیث روایت کی ہے جو جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور کہتے ہیں وہ ثقہ، اور وہ کیا ہے؟ ثقہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ امام البخاری نے خود یعقوب القمی کا ذکر اپنی صحیح بخاری میں کیا ہے، اسی لیے علماء کا کہنا ہے کہ جو راوی صحیح بخاری میں آ گیا وہ بچ گیا، یعنی وہ خود امام البخاری کی طرف سے یہ بتانا ہے کہ یا تو یہ راوی خود دلیل ہے اس کی روایت، یا کم سے کم یہ سپورٹ میں لینے لائق ہے، تو کبھی اس کو احتجاج کے طور پر لاتے ہیں، کبھی اس کو متابعات میں لاتے ہیں، استشہاد اس سے کرتے ہیں، کبھی اس کو متابعات میں کبھی لاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے امام البخاری نے اس سے اگرچہ دلیل نہیں پکڑی ہے لیکن سپورٹ میں اس کو لائے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ سپورٹ میں لانے لائق ہے۔ وَرَوَاهُ الْقُمِّيُّ عن لیث عن مجاہد عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الطب، بخاری میں کتاب الطب، باب الشفاء فی 3 چیزوں میں شفا ہے، اس باب میں حدیث نمبر 5680 کے تحت اس راوی کی روایت کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، یہ قمی نے حدیث بیان کی ہے۔ اگر قمی اگر گرا پڑا راوی تو بخاری میں آئے گا نہیں آئے گا، سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ راوی کم سے کم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ راوی حسن الحدیث ہے، اس کی روایت کیسی ہوتی ہے؟ حسن درجے کی ہوتی ہے، اگرچہ ٹاپ لیول کے روات میں سے وہ نہیں ہے کیونکہ یادداشت میں تھوڑی خفت ہے تو چل جائے گا، حسن درجے کی اس کی روایت ہوتی ہے۔ لیکن دوسرا ایک راوی تو تھوڑا اس سے زیادہ کمزور ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عیسیٰ ابن جاریہ، عیسیٰ ابن جاریہ، تھوڑا 5 منٹ ہو چلے گا۔ دوسرا راوی ہے عیسیٰ ابن جاریہ، اس راوی پر بھی محدثین نے جرحیں کی ہیں۔ یحییٰ ابن معین کی تاریخ میں، تاریخ سے مراد تاریخ نہیں ہوتی، راویوں کی کتاب بھی ہوتی تھی بعض علماء کے نزدیک،
ابن معین نے اپنی کتاب تاریخ میں، یعنی ان کے جو اقوال جمع کیے گئے ہیں تاریخ ابن معین میں، انہوں نے کہا، ان سے یعنی مروی ہے، سئل ابن معین عن عیسیٰ ابن جاریہ، ابن معین سے عیسیٰ ابن جاریہ کے بارے میں پوچھا گیا، فقال روا عنہ یعقوب القمی، انہوں نے کہا کہ اس سے عیسیٰ ابن جاریہ سے، جو کہ اس حدیث کا راوی ہے، یعنی عیسیٰ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11 رکعتوں والی، اس کا راوی ہے، اس سے یعقوب القمی نے روایت بیان کی ہے، لا نعلم احدا روا عنہ غیرہ، ہم نہیں جانتے ہیں کہ عیسیٰ ابن جاریہ سے کسی نے اور نے بھی روایت نقل کی ہو، ہم کو نہیں معلوم اور کسی نے روایت لی کہ نہیں لی، ہمارے علم میں صرف کیا ہے، صرف یعقوب ہی نے روایت نقل کی ہے، روا عنہ یعقوب القمی لا نعلم احدا روا عنہ غیرہ وحدیثہ لیس بذاک، اس کی حدیث کچھ ایسی نہیں ہے، اس کی حدیث کیسی ہے، پکی نہیں ہے۔ ابن معین کہتے ہیں کہ اس سے یعقوب القمی کے سوا کوئی روایت نقل نہیں کرتا ہے، اس کی حدیث پکی نہیں ہے، اس کی حدیث کچھ خاص نہیں ہے، یعنی کمزور ہے، ڈرنے کا نہیں، سنیے۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ اور کہا اپنی ہی کتاب میں، عیسیٰ ابن جاریہ عندہ احادیث المناکیر، عیسیٰ ابن جاریہ کے پاس منکر روایتیں ہیں، منکر کس کو کہتے ہیں، جو معتبر راوی کے خلاف کمزور راوی بیان کرے، تو اس کے پاس بہت سی منکر روایتیں ہیں، یحدث عنہ یعقوب القمی، اس سے یعقوب القمی روایت کرتے ہیں، وعنبسہ، اور عنبسہ بھی روایت کرتے ہیں، قاضی الرئی، قاضی الرئی، رئی کے قاضی۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ علماء نے کہا، اور اسی لیے امام الذہبی نے بھی الکاشف میں کہا، دیکھیے ایک طرف تو یحییٰ ابن معین کہہ رہے ہیں کہ اس سے کوئی اور روایت نہیں کرتا ہے یعقوب القمی کے سوا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ قاضی الرئی بھی روایت کرتے ہیں، یعنی عنبسہ بھی روایت کرتے ہیں، تو ابن معین کے اقوال جو اس سلسلے میں پختہ نہیں ہیں۔ اور آئیے آگے، ایک مرتبہ یہ بھی کہا ہے، کہتے ہیں عیسیٰ ابن جاریہ روا عن یعقوب القمی حدیثا لیس بذاک، کہتے ہیں عیسیٰ ابن جاریہ نے یعقوب القمی سے ایک حدیث نقل کی ہے، اور وہ لیس بذاک، ایسا کچھ خاص نہیں ہے۔ یہاں پر لیس بذاک کو بعض علماء نے حدیث کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی یعقوب القمی سے حدیث، ایک ایسی حدیث جو کچھ مضبوط حدیث نہیں ہے، وہ عیسیٰ ابن جاریہ نے روایت کی ہے۔ تو ابن معین کے اقوال اس سلسلے میں واضح نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی وہ کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں، اسی لیے امام الذہبی نے آگے کیا کہا، دیکھیے امام الذہبی کہتے ہیں عیسیٰ ابن جاریہ الانصاری، یہ جو پچھلا قول تھا الضعفاء للعقیلی میں ہے، امام العقیلی ہیں، ان کی کتاب الضعفاء میں ہے الکبیر۔ امام الذہبی کہتے ہیں عیسیٰ ابن جاریہ الانصاری عن جابر مدنی وعنہ یعقوب القمی وجماعہ۔ اب یہاں دیکھیے کہ میزان الاعتدال میں ذہبی کیا کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن جاریہ سے کتنے لوگ راوی ہیں، ابن معین کیا کہتے ہیں، ایک جگہ کہتے ہیں کہ ایک ہی راوی ہے، کون، یعقوب القمی، اتنا یاد رکھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، عیسیٰ ابن جاریہ سے کتنے راوی ہیں، ایک، کون ہے وہ، یعقوب القمی۔ دوسری جگہ خود ہی کیا کہتے ہیں، یعقوب القمی اور عنبسہ۔ تیسری جگہ کیا کہتے ہیں، ایک ہی حدیث روایت کی ہے، عیسیٰ ابن جاریہ سے کتنی حدیثیں آئی ہیں، ایک ہی، اور وہ حدیث کچھ پختہ نہیں ہے۔ امام الذہبی نے دونوں کا رد کیا ہے۔ امام الذہبی کہتے نہیں ایک راوی نہیں ہے، بہت ہیں، اور کہتے ہیں ایک حدیث نہیں ہے، بہت روایتیں ہیں۔ اسی لیے علماء نے، امام الطبرانی وغیرہ نے اور دوسروں نے بھی، آپ دیکھیں اور بھی روایت نقل کی ہے اسی سند سے جابر یعنی عیسیٰ ابن جاریہ عن یعقوب القمی۔ تو یہاں پر امام الذہبی کیا کہہ رہے ہیں، عیسیٰ ابن جاریہ انصاری جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، مدنی ہیں، اور ان سے روایت کرتے ہیں یعقوب القمی و جماع، اور محدثین کی ایک جماعت روایت کرتی ہے، ایک نہیں، دو نہیں، ایک جماعت روایت کرتی ہے۔ تو یحییٰ ابن معین کو اس بارے میں ڈیٹیل اتنی معلوم نہیں ہے جو دوسروں کو معلوم ہے، اس لیے ان کا قول کس درجے میں حجت لیا جائے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ اور آگے آئیے، امام ابو داؤد کی بھی ذرا اس سلسلے میں ذکر کی جاتی ہے۔
امام الآجری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں امام ابو داؤد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے اس راوی کے بارے میں کہا کہ یہ منکر الحدیث ہے، یعنی یہ ایسا راوی ہے کہ جو حدیث بیان کرنے کے اعتبار سے اکثر معتبر راویوں کے خلاف روایت بیان کرتا ہے، اس لیے کیا اس کو کہتے ہیں منکر الحدیث، ایسا راوی ضعیف ہوتا ہے۔ لیکن دوسری جگہ خود تہذیب ہی میں ان کا قول ابن حجر نے ذکر کیا ہے، کہتے ما عارفہ، مجھ کو نہیں معلوم یہ کون ہے، ما عارفہ، میں اس کو نہیں جانتا، روا مناکیر، اس نے کچھ منکر روایتیں روایت کی ہیں، منکر حدیثیں روایت کی ہیں۔ تو یہاں پر امام ابو داؤد کے بارے میں بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے، زبیر علی زئی وغیرہ نے کہا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی جرح اس راوی پر ثابت نہیں ہے۔ یہاں پر امام ابو داؤد نے جو فیصلہ اس راوی کے بارے میں کیا ہے وہ اس کی روایات، بعض روایات کو دیکھ کر کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، میں عارف ہوں، مجھ کو نہیں معلوم یہ راوی کیسا ہے، کون ہے، اور اس کے بارے میں فیصلہ جو دے رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس نے کچھ منکر روایتیں روایت کی ہیں، کچھ منکر حدیثیں روایت کی ہیں۔ اسی طرح سے، اسی وجہ سے اس راوی کے بارے میں ایک اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں معتبر، کچھ کہتے ہیں نہیں۔ جن لوگوں نے جرح کی ہے ان کے اپنے اقوال جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، کئی اقوال ہیں، میں جانتا ہوں نہیں بھی جانتا ہوں، یہ راوی ضعیف ہے، اس کی روایتیں منکر ہیں، لیکن میں اس کو نہیں جانتا۔ کچھ کہتے ہیں ایک سے روایت کیا، کہتے ہیں نہیں دو سے، پھر کہتے ہیں نہیں جماعت ہے اس کی پوری۔ تو اس طرح سے جو ہے انتشار اس کے بارے میں ہے۔ اسی لیے امام الذہبی اپنی کتاب میں کہتے ہیں، اور امام اس کے بارے میں دیکھیے، امام ابو زرعہ جو بڑے محدثین میں سے ہیں، انہوں نے اس راوی کے بارے میں تہذیب التہذیب میں ان کا قول ہے، کیا کہا، لا بأس بہ، اس راوی میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے امام الذہبی اپنی کتاب الکاشف میں کہتے ہیں مختلف فیہ، یہ راوی کیسا ہے، اس میں اختلاف ہے، کچھ ایسا بولتے کچھ ویسا بولتے۔ اور امام ابن حجر الاسقلانی اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں کہتے ہیں ذکرہ الساجی والعقیلی فی الضعفاء، اس راوی کو ساجی اور عقیلی نے اپنی کتاب الضعفاء میں ذکر کیا ہے۔ وقال ابن عدی کہتے ہیں احادیثہ غیر محفوظہ، اس کی حدیثیں محفوظ نہیں ہیں۔ تو اب اس کو کس درجے میں لا رہے ہیں، شاذ کے درجے میں لا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیثیں محفوظ نہیں ہیں، راوی فی نفسی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کے پاس کیسی ہیں حدیثیں، اس کی غیر محفوظ ہیں۔ محفوظ شاذ کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے۔ ابن حجر خود کیا کہتے ہیں، سارے اقوال کو جمع کر کے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں کہتے ہیں فیہ لین، اس میں تھوڑا نرمی ہے، اس میں تھوڑی نرمی ہے۔ ایسا راوی اس کو لین الحدیث کہتے ہیں۔ اپنے مقدمے میں تقریب التہذیب کے ابن حجر کہتے ہیں، کچھ لوگ تو سو رہے ہوں گے، سو جائیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تقریب التہذیب میں ابن حجر کہتے ہیں کہ جس کے سپورٹ میں اگر کوئی روایت ملتی ہو تو وہ مقبول ہے، اور اگر نہیں ملے تو وہ لین الحدیث ہے، یعنی ایسا راوی کہ اگر اس کے سپورٹ میں کوئی روایت مل جائے تو مقبول ہے۔ تو اس کو کیا کہہ رہے ہیں، فیہ لین، اس میں کیا ہے، تھوڑی نرمی ہے، یعنی تھوڑی کمزوری اس راوی میں ہے۔ اکیلا سٹینڈ نہیں ہو سکتا ہے، اکیلا اگر کوئی روایت بیان کرے اس کی روایت نہیں لیں گے اور ہم بھی نہیں لیں گے، لیکن اس کی روایت کے سپورٹ میں اگر کوئی روایت موجود ہو تو اس کو لیا جائے گا۔ کیا اس کے سپورٹ میں کوئی روایت ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت عائشہ کی حدیث کیا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 سے زیادہ انفرادی اور اجتماعی کا فرق کیا حضرت عائشہ نے، اکیلے اور جماعت کا فرق کیے ہیں نہیں۔ تو اکیلے اور جماعت کا فرق نہیں ہے کا مطلب یہ سب کے بارے میں بول رہی ہے۔ آپ نے ایسا نہیں کہا ہاں ہر رمضان میں سب پڑھتے تھے لیکن تہجد میں 20 پڑھتے تھے، یا تہجد میں 11 پڑھتے تھے، نہیں، کسی روایت میں نہیں۔ یا جماعت سے 20 پڑھے تھے، اکیلے میں 11 پڑھتے تھے، ہے نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ کا عموم اس کے لیے دلیل ہے، اس کے سپورٹ کے لیے، کہ اس کو سپورٹ حضرت عائشہ کی روایت سے دیا جا سکتا ہے، اور آگے حضرت عمر کے آثار بھی آنے والے ہیں، حضرت عمر کا حکم بھی آئے گا کہ 11 ہی کا ہے۔ تو اس سے یعنی یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمارے نزدیک، میں ہمارے نزدیک کیوں کہہ رہا ہوں،
اس لیے کہ دوسرے ابھی میں بڑے بڑے ذکر کرنے والا ہوں، ان کو سپورٹ کی بھی ضرورت نہیں بولتے وہ تو، اور ان میں حنفی بھی ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے سپورٹ لے کر یہ روایت حسن درجے کی ہو جاتی ہے، لیکن بڑے بڑے حنفی علماء کے نزدیک اس کو اس سپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی معتبر ہے۔ تو ہم تو اصول سے چلنے والے ہیں، ہم اپنا مال اگر کچھ کمی ہے تو بتائیں گے، کیونکہ ایسی تجارت جائز نہیں ہے، تو دین میں کیسے جائز ہوگا دنیا میں جب نہیں ہے صحیح، تو ہے کہ نہیں؟ برکت کس میں ہوتی ہے؟ عیب بتا کے مال دینا، چھپا کے دیں گے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ ایسا ہے، لیکن سپورٹ ملتا ہے، سپورٹ ملتا ہے ہم کو، تو اس سپورٹ کی، اسی لیے شیخ الالبانی کو آپ دیکھیں، شیخ الالبانی اس بارے میں بہت ہی باریک الفاظ میں کہتے ہیں، میں آگے ذکر کروں گا، انہوں نے بہت ہی عمدہ الفاظ میں کہا کہ یہ جو ہے یہ صحیح ہے یا حسن ہے اس سے پہلے کی روایت سے مل کر، حضرت عائشہ کی روایت سے مل کر، لیکن دوسروں کے میں ذکر کروں گا انشاءاللہ اقوال نماز کے بعد۔ اب یہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے کہ ہم 84 میں سے 31 پر ہیں، صفحات جو ہمارے ہیں تو جو کوٹا اپنا ہے وہ زیادہ ہے لیکن ٹائم کم ہے، تو اس کو ہم شروع کب کریں؟ عصر کے بعد یا عصر سے پہلے؟ عصر سے پہلے۔ کھانا کتنے بجے تک ہو جائے گا؟ 3 بجے ہم شروع کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ہم 3 بجے انشاءاللہ ہم بیٹھیں گے، تو 3 کا مطلب 3، کیونکہ لوگ ہوتا ہے 3 کا مطلب 3:30، تو شادیوں میں ہوتا ہے ایسا، یہاں نہیں۔